جی ISPR کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 11 اور 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بہت سے دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں، جس میں جو 23 سیکورٹی فورسز کے نوجوان ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 27 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ بہت یہ ایک اہم وقت ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اب لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ آگے الیکشن ہونے والے ہیں بلوچستان اور KPK میں، اور خاص کر وزیرستان میں جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا الیکشن ہو پائیں گے اور کہ نہیں؟ اگر اسی طرح دہشت گردانہ واقعات ہوتے رہیں تو اس کا الیکشن کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو 2018 سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی انتہا پسند تھے، خاص کر KPK اور پنجاب میں، وہ بہت سرگرم تھے اور انہوں نے جو معتدل قوتیں تھیں ان کو وہاں پہ کھل کر الیکشن کمپین نہیں کرنی دی تھی، اور جس کی ایک بڑی مثال میں پاکستان پیپل پارٹی کا نام لوں گا۔ ان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمپین کے حوالے سے روکا گیا تھا کہ ان کو سیکورٹی مسائل کا سامنا تھا۔ اس کے ساتھ ہم KPK میں دیکھیں تو وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی جو تھی وہ دہشت گردی کا شکار ہوئی تھی، ان کو بھی الیکشن میں مکمل مواقع فراہم نہیں ہوا تھا۔ تو کیا کچھ ایسے تو نہیں ہونے جا رہا ہے یا الیکشن ملتوی ہونے تو نہیں جا رہے؟ یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ان واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور وہ سوالات یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ رد الفساد اور ضرب غضب کے نام سے وزیرستان میں اور قبائلی علاقے میں جو ہے آپریشن کیے گئے، اور ہر آپریشن کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی دہشت گرد سر اٹھاتے ہیں اور ان علاقوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو سیاسی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات یہ ہیں کہ سیکورٹی اداروں سے کہ جب آپ ایک آپریشن کرتے ہیں، آپ نے ماضی میں بھی رد الفساد اور ضرب غضب کے نام سے آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نام پر آپ کو بہت بڑا فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا۔ ہر آپریشن کے دوران حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ترقیاتی بجٹ سے ایک حتمی رقم سیکورٹی اداروں کو دیتی ہے تاکہ وہ عوام کے جان و مال کو محفوظ بنائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کے نام پر فنڈ تو آپ لوگوں کو سیکورٹی اداروں کو تو مل جاتے ہیں، لیکن آپریشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہی جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ علاقے میں دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ وہ ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے میڈیا میں خبریں آتی رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب سیکورٹی اداروں نے اس چیز کو کوئی کاروبار تو نہیں بنا دیا کہ وہ حکومت سے فنڈ لیتے رہیں، آپریشن کے نام پہ چیزیں چلتی رہیں اور چیزیں جوں کی تو ہی ہیں، ہمیں کوئی تبدیلی نظر گراؤنڈ پہ نہیں آ رہی؟ تو ان پچھلے جو 2 آپریشنز کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا، اور کیوں سیکورٹی اداروں نے یہ بیانات دیے تھے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہوا ہے، جبکہ اب ہم یہ جو کل اور پرسوں کے جو واقعات ہیں اگر ہم ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ دہشت گرد گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور انہوں نے سیکورٹی اداروں کو کافی بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جب ہم وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوئے ہمیں جو ہے دکھائی دیتے ہیں کہ ان جو مذہبی انتہا پسندوں کو ہیں کہیں نہ کہیں سے حکومتی سطح سے مراد سیکورٹی اداروں سے کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہوتا ہے، ورنہ یہ یہاں پہ اتنا آزادانہ طور پر نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے تو اس سے ایک چیز کے حوالے سے فکر مندی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ کیا الیکشن کو ملتوی کرنے یا کہ واقعات تو نہیں ہیں، یا اس کے سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ پاکستان کے جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف ووٹ ہی ہے،
اس وقت سیکورٹی اداروں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. عوام چاہے جس کو بھی ووٹ دے، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، کسی کو بھی ووٹ دے، ان کو ووٹ دینے دے اور آپ اس میں مداخلت نہ کرے اور دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال مت کریں. ماضی سے سبق سیکھیں. دہشت گرد چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دہشت گرد ہی ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ المیہ ہے. یہ لوگ معاشرے کے لیے جو ہے مسائل پیدا کرتے ہیں، عام انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں دہشت گردی کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کرنا، ہم نے ماضی میں بھی اگر اس سے سبق نہیں سیکھا ہے تو آگے شاید جا کے ہمارے یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ آیا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی. لیکن یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات بلوچستان، KPK اور وزیرستان میں ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صرف جمہوریت سے وابستہ ہے، ووٹ کے ذریعے ہی وابستہ ہے. سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، لیکن اس ملک کو سیاستدانوں نے ہی بنایا ہے اور یہ سیاستدان ہی ان کو اس ملک کو بچا سکتے ہیں. میرے خیال میں سیکورٹی اداروں کو ان معاملات میں مداخلت کے بجائے صرف اور صرف اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے اور یہی اسی میں ملک کی بقا ہے.